ایک دوست نے شیئر کیا کہ ان کو اپنے بڑوں کی طرف سے شادی شدہ زندگی کے اندر بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ کہتے کہ اگر میں رات کو لان کے میں 3 بجے بیٹھ کے چائے پی رہا ہوتا تھا تو اسے کہتے تھے کہ یہ تو بڑی فحاشی کا کام ہے۔ اگر بیوی کو سیر پہ لے گیا تو کہتے تھے کہ یہ تو تم چوڑ کر رہے ہو اپنی بیوی کو، اور اگر میں نے کہیں ان کا سر دبا دیا تو شدید ترین ڈانٹ پڑتی تھی کہ یہ کوئی شوہر کے کرنے کے کام ہے۔ ایک اور دوست نے بتایا کہ میں حرم کعبہ میں حرم کے پاس بیٹھا ہوا چلتا ہوا اپنی مسز کا ہاتھ پکڑ کے طواف بھی کر رہا تھا اور کعبے کے نور کو ہم دونوں اپنے دلوں میں اتار رہے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ کتنی آزادی ہے، اور ایک ہم ہیں وہاں گھروں میں کہ ہم اپنے گھر والوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے۔ تو خدا نے کیسا یہ عظیم رشتہ بنایا ہے اور ہمارا کیسا گھٹن زدہ معاشرہ ہے۔ اسی طرح ایک دن باہر چھت سے نظر پڑ گئی تو نیچے ہمارے ہمسایوں میں نئی شادی ہوئی تھی اور نیا شادی شدہ جوڑا تھا۔ اب وہ جب ہسبینڈ نے صبح کو آفس جانا تو وہ وائف آتی تھیں اور ان کو بڑے ادب آداب سے رخصت کر جاتی تھی کیونکہ ابا جی بھی موجود ہوتے تھے۔ تو اس دن ابا جی موجود نہیں تھے تو وہ آئی لو یو کے ساتھ اور فلائنگ کسز کے ساتھ ان کو الوداع کہہ رہی تھیں۔ تو ہم دونوں اس بات پہ بڑا ہنسے کہ ابا جی نے ان کے درمیان میں رکاوٹ پیدا کر دی۔ تو اس لیے جو شادی شدہ زندگی ہوتی ہے اس کی پرائیویسی ہے، اس پرائیویسی کو سمجھنا چاہیے اور بڑوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ ایک اور نے ہم سے شیئر کیا کہ ان کو حکم کے لہجے کے اندر سمجھایا گیا تھا کہ تمہارا آپس کا تعلق اس میں خاص فاصلہ ہونا ضروری ہے، یہاں تک کہ سیکشول ریلیشن شپس کے اندر بھی بس جو ضروری حصے ہیں وہاں سے کپڑا ہٹے اور باقی معاملات جو ہے ایک دوسرے کے بدن پہ بھی نگاہ نہ پڑے، کچھ بھی نہ ہو۔ تو انہوں نے اس پہ طرح لگائی، انہوں نے کہا جناب اتنی مشقت کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے، پھر یوں کر لیا جائے کہ جو شلواریں ہیں وہ سلواتے وقت اعضائے مخصوصہ پہ سوراخ رکھوا لیے جائیں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، شرم حیا عفت کے بھی سارے تقاضے پورے ہوں گے اور میاں بیوی میں بھی حیا داری قائم رہے گی۔ حضرات، بندہ ہنسے یا روئے یہ المیہ ہے، ہمارے بڑوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ ایسی سوچ والوں کی زندگیاں روکھی پھیکی خشک بنجر کیوں ہوتی ہیں، یہ بات ان چند مثالوں سے سمجھ میں آتی ہے۔ اور زیادہ خطرناک بات اس وقت ہوتی ہے جب اس کو دین کے نام پہ پیش کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ خدا کو کیا جواب دیں گے، خدا اور بندے کے درمیان میں رکاوٹ پیدا کر کے خدا کو کیا جواب دیں گے۔ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے نئی نسل نہ صرف ان سے بیزار ہوتی ہے بلکہ دین سے بھی بیزار ہوتی ہے اور الحاد اور تشکیک تک چلی جاتی ہے۔ انسان اور خدا کے درمیان میں اگر ہم رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جائیں تو اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور آخری بات کان کھول کے سن لیجئے کہ شادی شدہ جوڑے کی باہم زندگی، جو باہم ذاتی زندگی ہے، اس میں دخل دینے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ خدا نے ان کی پرائیویٹ لائف کو آزاد رکھا ہے اور یہی عقل کا تقاضا بھی ہے، اس لیے ان کو مکمل آزادی کے ساتھ جینے دیں، انہیں سانس لینے دیں، وہ اپنی پرائیویٹ بیڈ روم لائف کو جیسے چاہتے ہیں انجوائے کریں۔ اور یہ جو روایتی گھسے پٹے فہم کی کائی ہے اس کو ذہنوں سے اتار کے پاکیزہ ندی کے اندر، پاکیزہ چشمے کے اندر تبدیل کریں۔ خالق نے بڑا بلیغ جملہ ارشاد فرمایا ہے اور اس طرح کے کچھ فہموں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لکم، تم ان کے لباس ہو وہ تمہاری لباس ہے۔ آخر پہ ناصحا تجھ کو خبر کیا کہ محبت کیا ہے، روز آ جاتا ہے سمجھانے کے یوں ہے یوں ہے۔